اس کو بہت جلدی بہت چھوٹی عمر میں ہی گاؤں بھجوا دیا۔ تلمبہ جو آپ جانتے ہیں جو ہمارا گاؤں ہے، تو آپ یقین مانیں جب اس نے ہمارا، چونکہ آپ جانتے ہیں ایگریکلچر سے تعلق ہے، تو اپنی زندگی کی جب شروعات کی تو مولانا صاحب نے وہاں ہمارے جو ایگریکلچر کے ذمہ دار تھے ان کو فرمایا کہ آپ عاصم کو کوئی ذمہ داری دیں۔ تو جب نیکسٹ ٹائم مولانا تشریف لے کے گاؤں تو وہ اپنے فارم پہ وزٹ کے لیے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ عاصم کئی کے ساتھ مٹی کے اندر، زمین کے اندر کام کر رہا ہے اور ایک مزدوروں کی طرح مزدور بن کے ہی کام کر رہا ہے۔ تو مولانا کے لیے بڑی ایک حیرانگی کی چیز تھی۔ جب وقت ختم ہوا وہ گھر واپس آیا تو انہوں نے عاصم کو بلوایا کہ بیٹا میں نے تو تمہیں ذمہ داری دے کے بھیجا تھا اور تم نے کئی سے کام شروع کر دیا مزدوری سے۔ تو اس نے کہا بابا میں ذمہ داری اس دن لوں گا جب مجھے یہ فیل آئے گی کہ میں اپنے اس کام کا اہل ہو چکا ہوں۔ جب تک میں اہل نہیں ہو جاتا مجھے بابا کئی ہی چلانی ہے، مجھے اپنی زندگی کی شروعات مزدوری سے کرنی ہے، میں محنت اور مشقت کر کے اوپر آنا چاہتا ہوں، اور جب میں سمجھوں گا یا وقت یہاں چیزوں کو لے آئے گا کہ مجھے لگے گا کہ مجھے ذمہ داری سنبھالنی چاہیے تو میں ضرور ذمہ داری سنبھال لوں گا۔ یہ عاصم بھائی کی شروعات تھی زندگی کی عملی میدان کی، جو کہ ان کا یہ اختیار کرنا، اس سوچ کے ساتھ کام میں آنا ہم سب کے لیے بہت حیران کن تھا۔ اور یہ سفر یہاں نہیں رکا، انہوں نے اپنی عملی زندگی کو اسی سوچ کے ساتھ کہ میں ایک محنت، مزدوری اور انتھک کوشش کے ساتھ اپنا آپ اس دنیا میں حاصل کروں گا۔ یہ سفر جاری رہا اور ذمہ داری میں محنت کرتے کرتے انہوں نے 2009 کے اندر اللہ نے ان کو بہت زیادہ مکینیکل، نہ پڑھنے کے باوجود بہت سمجھ بوجھ دی تھی، مکینیکل کی بہت سمجھ دی تھی۔ تو انہوں نے اپنے شوق کا اظہار کیا مولانا سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں 3 سال ذمہ داری میں کام کیا ہے، مجھے اس چیز کی شدت سے کمی محسوس ہوئی ہے کہ جو آلات، زرعی آلات ذمہ دار استعمال کرتے ہیں ان میں کوالٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ تو مولانا سے کہنے لگا بابا میں اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ ذمہ داروں کے لیے کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرا اپنا شوق بھی ہے اور میں اس کو اپنا بزنس بھی بناؤں گا۔ تو 2009 میں جن لوگوں نے ہماری رہائش دیکھی ہے گاؤں میں، گاؤں کے رہائش کے باہر ہی انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا ایک شیڈ تھا، اس کے نیچے کام شروع کیا کہ وہاں پر ایکسپیریمنٹل بیسس پہ انہوں نے زرعی آلات کو مینٹین کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے 2-3 سال کے اندر وہ کام ان کا اتنا میچور ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے 2013 کے اندر AJW کے نام سے مین روڈ کے اوپر، جو ہمارا مین روڈ ہے اس کے اوپر اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کیا۔ لیکن میں یہاں انہی کی شخصیت کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ ان کا جو کاروبار کرنے کا انداز تھا اور جو سوچنے کا انداز تھا وہ انتہائی رسم و رواج غیر رسمی تھا، رسم و رواج سے ہٹا ہوا، جو اگر ایک عام بزنس مین سنے تو وہ کبھی بھی بیلیو نہیں کرے گا کہ کاروبار اس طرح سے چل سکتا ہے۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ کاروبار کا مطلب ہے لوگوں کو ڈیلیور کرنا، اور کاروبار میں انسان لوگوں سے ڈیل نہیں کرتا، انسان اللہ سے ڈیل کرتا ہے، اپنے اللہ سے ڈیل کرتا ہے کہ وہ سچائی اور دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کرے گا، نہ کہ پیسے کمانے کے لالچ میں، نہ کہ پروفٹ کے لالچ میں۔ اس کی ترجیحات میں جب اس نے اپنا کام سٹارٹ کیا، کبھی بھی بزنس سے پیسہ کمانا، غیر ضروری پیسہ منافع بنانا نہیں تھا۔ اس کی سوچ ہمیشہ یہ رہی کہ میں ایک اچھا کام کروں جس سے میں لوگوں کو ڈیلیور کر سکوں، اور میرے نصیب میں جو رزق ہے، رزق آسمانوں سے آتا ہے، وہ اللہ مجھے خود دے دے گا۔ جب اس نے انڈسٹری کی بنیاد رکھی تو ہم سب نے بڑے ایک فارمل نارمل انداز میں اس سے کہا، جو کہ ایک بڑی انڈرسٹوڈ بات تھی کہ ہم بابا کا وہاں بیان رکھیں گے، افتتاح کریں گے، جس کو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ نہیں، میں
اگر اپنی اس سوچ پہ جس پہ میں نے عملی زندگی شروع کی آج بھی اسی پہ کام ہوں، چاہے میں ایک انڈسٹری کی بنیاد رکھ رہا ہوں، تو آپ یقین مانیں 2013 سے 2023 تک کبھی بھی مولانا صاحب کی، والد صاحب کی ایک بھی دفعہ ایسی حاضری نہ ہو سکی AJW میں، عاصم بھائی کی انڈسٹری میں، کہ جس کو پروموشن کا ذریعہ بنایا جاتا۔ سختی سے ان کی طرف سے ہدایت تھی، سختی سے سارے امپلائیز کو انہوں نے منع کیا تھا کہ جب میرے بابا آئیں گے انڈسٹری میں، مولانا صاحب تشریف لائیں گے، کوئی فوٹو نہیں کھینچے گا، کوئی سوشل میڈیا پہ نہیں لگائے گا۔ اور آپ دیکھیں انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی اس کمٹمنٹ کو اس طرح سے نبھایا کہ نہ کسی کو پتہ چلا آج تک کہ عاصم جمیل کون تھا، نہ پتہ چلا کہ AJW کیا تھی۔ تو میں اپنی بات کو اس ایک بات عاصم بھائی کے یقیناً یہاں یہ اچھا نہیں لگے گا مجھے کہ میں اپنے بھائی کی تعریف کروں، اور ایک رسمی سی بات لگے گی کہ جانے والے کی ہر کوئی تعریف کیا کرتا ہے، لیکن اگر میں حقیقت بیان کروں تو ہمارا بھائی، ہمارا پیارا بچہ، ہمارا بیٹا عاصم جمیل واقعی ایک بہت بڑی شخصیت تھا۔ میں نے آپ کو ایک چیز، ایک زندگی کا پہلو اس کے سامنے، آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اتنے نامور والد کے ہوتے ہوئے اپنی ذات کو اس قدر چھپایا کہ موت ہی اس کا تعارف بنی۔ تو اس کے پیچھے ایک نظریہ تھا، وہ نظریہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس ساری بات کو بتانے کا مقصد اس نظریے کو شیئر کرنا ہے کہ وہ اس بات پہ بہت اسٹرانگ بلیو کرتا تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی شارٹ کٹ نہیں رکھا۔ وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ بھائی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جو ہماری ینگسٹر ہیں، یہ یوتھ ہیں، میں ان تک، ان کو کسی طرح میں ان کے دل میں یہ بات اتار سکوں کہ کامیابی کا تعلق کیمرے سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق کام کرنے سے ہے۔ میں کہتا تھا کہ میں ینگ جنریشن کو یہ سمجھا سکوں کہ عزت وائرل ہونے میں نہیں ہے، عزت محنت کرنے میں ہے، عزت سوشل میڈیا میں نہیں ہے، عزت سچ بولنے میں ہے۔ یہ اس کا بنیادی نظریہ تھا کہ شارٹ کٹ کے بغیر دنیا میں زندگی گزارنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کوئی شارٹ کٹ نہ اختیار کریں۔ اور ہمیشہ اس کا ایک حدیث پہ بہت زیادہ بیلیو تھا، جو کہ ایک مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرا بندہ، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ یہ آگے مکمل حدیث ہے جو آپ سب نے سنی ہوگی۔ تو ہمیشہ دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری چاہت ہے۔ اور آپ یقین مانیں بے شمار، بے انتہا مواقع، واقعات ہیں کہ جہاں اس نے اپنے کاروبار کے اندر وہ فیصلے کیے جن کا ظاہری بزنس سے، بزنس کے پیرامیٹر سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن محض اللہ کا حکم پورا کیا۔ اپنے کام کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اس قدر دیانتداری اور سچائی کو زندہ کیا کہ اس کی مثال ملنا بھی مشکل ہے۔ یہ اس کا کام کا رخ تھا، اور جو اس کا رویہ تھا، جو مولانا سے کہتا تھا بچپن میں کہ بابا ہمیں آپ کی شہرت نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے اخلاق چاہیے، ہمیں آپ سے وہ چیز چاہیے جو اللہ کا تعلق اللہ نے آپ کو دیا، ہمیں آپ وہ دیں۔ تو جو اللہ نے اس کو اخلاق کی بلندی دی تھی، وہ آپ نے مولانا سے ایک واقعہ سنا جو پاگل کے ساتھ اس کا رویہ تھا، اور آپ یقین مانیں اس کا یہی رویہ ہر اپنے ورکر کے ساتھ تھا، ہر اپنے امپلائی کے ساتھ تھا، ہر ہمارے گاؤں میں رہنے والے غریب شخص کے ساتھ تھا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو آپ یقین مانیں پورا گاؤں ہمارا ہم سے زیادہ غمگین تھا، ہم سے زیادہ وہ لوگ رو رہے تھے جن کے ساتھ اس نے پچھلے زندگی کے 17 سال بتائے، اور سب بیک زبان یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ ہمارا والد دنیا سے چلا گیا۔ کیونکہ اس نے اپنے اور غریب کے درمیان، اپنے اور اپنے ملازم امپلائی کے درمیان فرق ختم کر دیا تھا، سب کو سینے سے لگا کے ملتا تھا، ویلکم کرتا تھا۔ جو اس کے امپلائیز فیکٹری میں کام کرتے تھے، جن کے جسم سے پسینہ اور میل کی، ہر وقت میل کی کیفیت میں رہتے تھے، ان کے کپڑے میلے رہتے تھے، ان کو بھی سینے سے لگا کے ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو
دیانتداری اور سچائی پہ بھی عمل کرنے کی بے حد توفیق دی، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی بے حد اچھا سلوک کرنے کی توفیق دی۔ تو آج میں اس